سب سے کمتر چیز ہمارے یہاں کیا تعلیم میں؟ قرآن، یعنی اس کی حیثیت ایک چٹائی سے آگے آج تک نہیں بڑھ سکی۔ دوسرے جو ہمارے یہاں ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے تعلیم قرآن کو سب سے کمتر سمجھا ہے۔ خدا کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ اور تیسرا یہ امیر المومنین جو بعد پیغمبر معلم قرآن ہیں، ان کی سب سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ ہمارے یہاں جب قرآن پڑھانے کی بات آتی ہے کہ بچے قرآن سے واقف ہو جائیں تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ 200-300 سے زیادہ نہ دینا پڑے۔ 200 روپے، 300 روپے، بہت تو 500 روپے۔ بھائی یہ قرآن پڑھا رہا ہے، آپ کچھ اضافہ کر دیجئے۔ کا مولانا کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی تھوڑی نہیں پڑھا رہا ہے، کوئی فزکس اور کیمسٹری نہیں پڑھا رہا ہے، یہ تو قرآن ہی پڑھا رہا ہے اور قرآن پڑھ لے گا۔ عزیزوں، ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کو سب سے کمتر سمجھا، اور کیوں سمجھا؟ اس لیے کہ دنیا کی جتنی ترقی ہے، ان ترقی کا بیس سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہے نا۔ قرآن پڑھ کر کے تو نہیں ترقی کی ہے بقول ہمارے یا ہمارے سمجھ کے اعتبار سے۔ عزیزوں، سائنس کی ترقی کیا ہے؟ سائنس کی ایک اہم ترین ترقی یہ ہے کہ اس نے فاصلوں کو سمیٹ دیا۔ دوسری ترقی سائنس کی یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزیں جن کو کل تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ منتقل کیا جا سکتا ہے، آج سائنس نے اس کو بہت آسان بنا۔ یعنی کل کا انسان یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ قطب مینار میں اتنے بھاری بھاری پتھر کیسے بنائے، لہٰذا یہ بھی سوچ لیا گیا، پہلے کنواں بنایا گیا ہوگا پھر اس کو الٹ کے کھڑا کر دیا گیا ہو، اس لیے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اتنے وزنی پتھر انسانی ہاتھوں سے وہاں تک کیسے پہنچایا گیا۔ لیکن آج کے دور میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کرن کے ذریعے سے بڑے بڑے پتھر، اور پتھر ہی نہیں بلکہ مکانات بھی منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ بلڈنگ کہیں بنائی ہے تو سامان کا منتقل کرنا بھاری سے بھاری آج کے دور میں آسان ہے۔ دوسرے انسانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پہنچنا آج کے زمانے میں بہت آسان ہے۔ وہ فاصلے جو مہینوں میں اور سالوں میں طے کیے جاتے تھے آج گھنٹوں میں اور لمحوں میں طے ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ سرعت رفتار یہ سائنس کی دین ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں۔ کل تک ایسا نہیں تھا، اس کے پہلے لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، تو جو امام باڑے کے حال والے تھے وہی سنتے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر آیا تو کچھ وسعت ہوئی، اب چلیے 1 فرلانگ تک لوگ سن لیں گے جیسا مائک کا انتظام ہے۔ اور ترقی ہوئی، تب ریڈیو آیا، ریڈیو اسٹیشن سے آپ آواز کو پہنچا سکتے تھے دنیا کونے میں۔ اور ترقی ہوئی، اب آپ امام باڑے جواہر علی خان میں مجلس پڑھ کر کے امریکہ تک کے سامعین کو سنا سکتے ہیں آن لائن کیمرے پر۔ تو اب یہ آواز بھی ہم دور دور تک سنا سکتے ہیں۔ یہ ترقی بہرحال سائنس نے کی ہے اور ہم اس ترقی کی منزل تک پہنچے ہیں۔ اب آئیے آپ دیکھیے، تو یہ ہو گیا ترقی۔ اب قرآن کریم نے جب پہلی نعمت کا شمار کیا ہے تو اس میں کیا کہا؟ سب سے پہلی نعمت جو انسان کو اللہ نے عطا کیا، خلقت انسانی کے ساتھ ساتھ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو خلق کیا۔ یعنی اللہ کی سب سے پہلی نعمت کا نام ہے تعلیم قرآن، اور ہم اس تعلیم قرآن کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت تعلیم قرآن ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی پہلی فضیلت کیا ہے؟ پہلی فضیلت دیوار کعبہ کا شق ہو جانا نہیں ہے، یہ خالق کا کرم ہے، امیر المومنین کا کارنامہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے دیوار میں کو شق کیا تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ امیر المومنین کی پہلی فضیلت کیا ہے؟ امیر المومنین آغوش پیغمبر میں آئے تو سب سے پہلی فضیلت اور سب سے پہلے کمال کا اظہار آپ نے جو کیا تو وہ تلاوت قرآن کریم ہے۔ یعنی اللہ کی پہلی نعمت کا نام ہے قرآن، علی کی پہلی فضیلت کا نام ہے قرآن۔ تو امیر المومنین کی پہلی فضیلت کیا ہے اور ہم نے کیا سمجھا ہے؟ قرآن کے لیے 200 روپے بس، فزکس اور کیمسٹری سے تو اتنے کام ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے یہ سارے کارنامے جو سائنس کے ہیں، یقیناً بہت بڑی ترقی ہے۔ انسانوں کو منتقل کر دینا، ایک سے ایک تیز رفتار جہاز اور پلین وجود میں آ چکے ہیں، ہم اپنی باتیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، ہم بڑی سی بڑی چیزوں کو منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ سائنس انہی چیزوں کو منتقل کر سکتی ہے جو قابل انتقال ہے۔ یہ مکانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے، بھاری مناروں کو منتقل کر سکتی ہے، لیکن کیا پہاڑوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ یعنی سائنس کا ہنر یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ بڑے سے بڑی بلڈنگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے، لیکن اس کا کمال یہ نہیں ہے
اور یہ اس کی کمی ہے کہ وہ پہاڑوں کو منتقل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے سائنس جو ہے انسانوں کو پہنچا تو سکتی ہے لیکن مسافتوں کو سمیٹ نہیں سکتی۔ ہم کو تیز رفتار سواری کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ اسباب کے ذریعے منتقل کر سکتی ہے، لیکن زمینوں کے فاصلے سمٹ جائیں یہ سائنس کے بس میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم سائنس کے ذریعے سے اپنی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن انہی کو پہنچائیں گے جو زندہ ہے، مردوں تک اپنے کلام کو نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے، لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، قرآن وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ کو چلایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ایسے قرآن کو فرض کر لیں کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ کو چلایا جا سکتا ہے، مسافتوں کو سمیٹا جا سکتا ہے، مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے، تو وہ یہی قرآن ہے۔ نصارۂ نجران نے مباہلہ میں یوں ہی نہیں کہہ دیا ان چہروں کو دیکھ کر کے یہ چاہیں تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے منتقل کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہاڑ کو پہنچا سکتے ہیں، اپنی جگہ سے پہاڑ کو چھوڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں اپنی جگہ۔ اور یہ بلا سبب نہیں ہے کہ سلمان کا انتقال ہوا مدائن میں، مولائے کائنات موجود ہے مدینے میں، جناب سلمان کی وصیت کے مطابق کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، فاصلے بھی سمٹے اور سلمان سے کلام بھی کیا۔ جیسے ہی علی جنازے سلمان کے قریب پہنچے، سلمان اٹھ کر کے بیٹھ گئے، مولا کائنات نے کہا سلمان یہ احترام کی منزل موت سے پہلے کی ہے، موت کے بعد کے احکامات الگ ہیں، صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ دیکھیے کہ جو بھی ترقی سائنس نے کی ہے اس کے لیے الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر میزائلوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک زمین سے فضا میں مار کرنے والی، اب زمین والی سے آپ فضا سے نہیں مار کر سکتے، نہیں، زمین سے فضا میں مار کرنے والی، ایک ایئر ٹو ایئر، فضا سے فضا میں مار کرنے والی۔ ایک میزائل وہ ہے کہ جو فضا سے زمین میں مار کرنے والی، یعنی طاقت ہے لیکن ہر چیز کا استعمال کے لیے جگہ معین ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک یہ طاقت اور قوت نہیں پیدا ہو سکی کہ نظام شمسی میں سے کسی کو پلٹایا جا سکے یا کسی کو ہٹایا جا سکے۔ یہ کرشمہ نہیں کر سکا، لیکن یہ کرشمہ قرآن اور معلم قرآن کا ہے، یہ کرشمہ قرآن اور وارث قرآن کا ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے آفتاب کو پلٹا کے دکھا دیا، چاند کی طرف اشارہ کر کے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دکھا دیا۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔